ہمارے جہاز صاحب رحمۃ اللہ فرماتے رات میاں جی کہہ رہے تھے کہ موسم جو ہے نا، موسم ہے نا جی، موسم جب آتا ہے تو میرے بھائیوں اور دوستوں وہ جو ہے کسی کی رعایت نہیں کیا کرتا، سمجھے؟ وہ جو ہے یعنی موسم جو ہے وہ تو آتا ہے، وہ کسی کا لحاظ تھوڑی کرتا ہے، اور پھر وہ ادب نہیں کرتا ہے موسم کے، سمجھے بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی قابل احترام دوستو، آگے زیر سماعت آنے والی نشست میں حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر پڑھ کر سنائی تھی۔ اس تقریر پر اگر غور کیا جائے تو اس بات کی کھلی وضاحت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو کس رخ پر ڈالا تھا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس تقریر کے اصل نچوڑ کو سمجھنے کے لیے اس تقریر کو انتہائی غور و توجہ سے سماعت فرمائیے۔ بیان زیر سماعت لانے سے قبل آنے والے تمام دوستوں سے درخواست کرتے چلیں کہ اس بیان کو زیادہ سے زیادہ لائک و شیئر کریں اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کرنا مت بھولیں۔ ساتھ ہی اپنی دعاؤں میں پوری امت کو ضرور یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ موسم جب آئے گا میرے دوستو وہ کسی سے اثر نہیں لیتا، موسم کسی سے اثر نہیں لیتا جب موسم آتا ہے، اور جب آتا ہے تو میرے بھائیوں اور دوستوں ادب نہیں کرتا کسی کا، وہ آ رہا ہے چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو چاہے بادشاہ چاہے فقیر ہو، سب گئی یعنی آیا سب اس کی رعایت کرے تو کرے، وہ تو کسی کی رعایت نہیں کرتا۔ یہ تو غریب لوگ ہیں، یہ تو بیمار ہیں، اور ان کو سردی لگتی ہے اس لیے سردی نہ آئے، ہے نا جی، اور گرمی سخت لگتی ہے ان کو، اسے گرمی آنی نہیں چاہیے، بالکل بھی نہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں ایسے ہی جب میرے دوستوں نماز اگر کوئی چھوڑ دے گا، اب اس کا جو اثر آئے گا وہ تہجد گزاروں کے گھروں میں بھی گھسے گا جا کے، اور بادشاہوں گھروں میں بھی جائے گا، اور مولوی جمشید جیسے ان کے گھروں میں بھی جائے گا، سب وہ بے نمازوں کا نماز نہ پڑھنے کا اثر سب کے گھروں میں پہنچے گا۔ ہاں اللہ نے ایک معاملہ کر دیا، وہ یہ کہ جو ان کو نمازی بنانے کی محنت کرے گا، کوشش کرے گا، ان بے نمازوں کو اللہ تعالیٰ ان بے نمازیوں کے اثر سے انہیں محفوظ فرما دے گا۔ ہم جو ہے میرے دوستو، ہمارے میں سے ہر شخص جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام اس کا کام ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہمیں سارے عالم کے انسانوں کو پورے دین پھیلانے کے لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایک مقصد ادا فرمایا۔ اللہ نے ہمیں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ دنیا میں جتنے انسان بستے ہیں ہم ان پہ ایسی محنت کریں کہ وہ ایمان والے بنے، سمجھے بھائی، اور وہ اللہ پاک کی ذات و صفات پہ یقین کرنے والے بنے۔ یہ تو ہماری کم قسمتی ہے نا جی، کہ ہم اپنی اولاد کو شروع سے یعنی ایسی بنیاد پہ اٹھاتے ہیں کہ اس دنیا سے تم کیسے فائدہ اٹھاؤ گے، لیکن اس بنیاد پر ہی اٹھاتے ہیں کہ بھئی سارے عالم میں جتنے انسان بستے ہیں انہیں صحیح ایمان و یقین پہ تم میرے بیٹے کیسے لاؤ گے۔ اور ایک ایسا چکر چل گیا ہے جو کہ صاحب ہے نا جی کہ بھائی بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں، رات مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے، ٹھیک ہے حقوق ہے، لیکن بھائی ہمارے ایک بزرگ تھے وہ فرماتے یہ بات ٹھیک ہے کہ حقوق تو ہے، لیکن جہاں روٹی کپڑا جو ہے اور مکان جو ہے حقوق ہے، وہاں کیا یہ آخری ہے نا کہ بیوی کو اور بچوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے عالی مقصد کی بنیاد پر ان کو تیار کرے، اور جیسے انہوں نے فاقے برداشت کیے ویسے فاقے برداشت کرا کے ان کا حشر ان کے ساتھ کرائے۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کا فکر کرتے ہوئے چلیں گے، محنت کریں گے، ہے نا جی، جس کی بھی ضرورت پڑے گی، جس طبقے کی ضرورت پڑے گی، جس صلاحیت کی انسان کی ضرورت پڑے گی، جس علم والے کی ضرورت پڑے گی، ہے نا، حق تعالیٰ شاہ ان سب سے سارے عالم میں دین کو
پھیلانے کے لیے میرے دوستوں ان سب سے فائدہ اٹھانے کا اللہ میں سلیقہ عطا فرما دے گا۔ ایک آدمی بیچارہ ایسا ہے نا جی، وہ ایک علاقے میں دین نہیں ہے، اس کا پتہ ہے، یعنی جتنے دین نہیں ہے، یہ جتنوں میں دین نہیں ہے، اگر ہم ان کو دین پھیلانے کی کوشش نہیں کریں گے تو اللہ پاک اس دنیا میں ان پہ عذاب لے آئے گا، اور ان کی حکومت و سلطنت نہیں بچا سکے ان کو۔ سمجھے جی، حکومت مل جائے، ملک مل جائے، انہیں تباہی اور بربادی اور ہلاکت سے نہیں بچا سکتے۔ سمجھے بھائی، یہ مدرسہ والے نہیں بچا سکتے، کوئی نہیں بچا سکے، جب تک کہ جتنا جو دین مٹا ہوا ہے، جب تک آپ اس کو زندہ نہیں کریں گے۔ بقول علماء کرام کے تو ہم تعلیم ہے نہیں، علماء حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کا ہر حکم دو دھاری تلوار ہے، دو دھاری، ہاں، کیونکہ اگر اس کو پورا کیا تو انعامات ملیں گے زبردست، اور اب پورا نہ کیا تو ہلاکت و بربادی بھی آئے گی زبردست۔ لاکھوں کی کیا کروڑوں کی بربادی ہوگی اگر حکم چھوٹ گیا تو۔ جیسے ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ بھئی اللہ نے حکم دیا ہے کہ بھئی تم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، تو مقصد میں بھی ہم اتباع کریں گے اور بھائی طریقے میں بھی ہم اتباع کریں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام ہیں، ہم ان کے مقتدی ہیں، جو امام کی نیت وہی ہماری نیت، اور جو امام کا رخ وہی مقتدیوں کا رخ ہوگا میرے دوست، اور جس ترتیب سے امام چل رہا ہے اسی ترتیب سے مقتدی چلیں گے تو یقین نماز ہو جائے گی۔ لیکن بھائی دوستو، امام کی نیت چاہے فجر کے مقتدیوں کی نیت ظہر کی، کیونکہ پھر تو مقتدیوں کی نماز نہیں ہوگی۔ وہ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ مجھ سے فرمانے لگے کہ دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یعنی کتاب تو بعد میں بھیجی، کتاب پہ محنت کرنے والا اللہ نے پہلے بھیجا، دین بعد میں اللہ نے بعد میں دیا، اور دین پہ محنت کرنے والا اللہ نے پہلے بھیجا۔ ہم تو جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں گے، ہم مقصد میں بھی اتباع کریں گے اور طریقے میں بھی اتباع کریں گے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ نے ہمارے اوپر اتنا کرم فرمایا، سمجھے بھائی، یعنی اتنا اللہ نے فضل فرما دیا، اور اس کی قدر نہ کرنا، یہ ساری اس ناقدری کی وجہ سے ہی بھائی آج پورے دین پر چلنے کی صلاحیت تھی اللہ نے ہم سے چھین دی۔ سمجھوانے جی، جب آدمی میرے دوستوں جتنے اونچے سے گرے گا اتنی زیادہ چوٹ لگے گی، سمجھے؟ ارے میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمارے میں سے ہر آدمی جو ہے اس احساس کمتری سے نکلے، سمجھے، اس گھٹیا سوچ سے نکلے، سمجھے؟ ہمارا مولوی جمشید جو ہے، اگر اس گھر میں یعنی اگر مجھ سے مدرسے کی فکر کریں، یعنی مدرسے کی فکر کرنا بہت اونچی بات ہے، یہ حق ہے، لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، وہ دین کا ایک حصہ ہی تو ہوا نا، یہ دین کا ایک حصہ ہی تو ہے، کل دین تو نہیں ہے، سمجھے بھائی؟ اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ فرما دے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا جو حکم مٹے گا، جو حکم پورا نہیں کیا جائے گا، اس کا اثر پہلے تو پوری دنیا میں پڑے گا اور تمام دنیا بھر کے انسانوں میں اس کا اثر پڑے گا، سمجھا لیجیے، اور آپ اسے روک نہیں سکیں گے، جب تک ان احکامات کو آپ زندہ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ ایک ایک حکم میرے دوستوں اب پورا نہ کیا تو لاکھوں کی کیا کروڑوں کی بربادی ہوگی اور آپ بچا نہیں سکیں گے، ایسا رندہ پھرے گا سب پر، سمجھے کہ کچھ نہ پوچھو، سمجھے؟ اس لیے ہمیں چکندہ ہو کے چلنا پڑے گا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ مشرقی پنجاب میں 30-40 ہزار مدرسے تھے، تو اب کہاں ہیں وہ؟ سمجھا لیجیے، وہ تو میرے دوستوں
تو تعالی شانو کا جو حکم پورا نہیں کریں گے آپ، ہے نا، اس حکم پہ جو وعید آئی وہ اس کا اثر ہوگا.